بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائکروسافٹ ایکسل 2010 اس کلاس میں ہم مائکروسافٹ ایکسل میں انسرٹ ٹیب میں ہماری جو نیکسٹ کمانڈ آ رہی ہے ٹیکسٹ باکس، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب ٹیکسٹ باکس کی کمانڈ کا کیا یوز ہے؟ یہ آپ کو ایک باؤنڈنگ باکس پرووائڈ کرتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنا ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے انسرٹ ٹیب میں السٹریشن کے روم میں پکچرز کی کمانڈ کو ڈسکس کیا تھا۔ جیسے ہی آپ ورک شیٹ کے اندر اپنی پکچرز کو انسرٹ کرواتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کمپلیٹ فارمیٹ کا ٹیب اوپن ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان ڈیٹیل اس کمانڈ کو آلریڈی پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں بائی دا وے۔ اسی طرح کلپ آرٹ میں بھی اس کمانڈ کو ڈسکس کیا تھا، اینڈ شیپ اینڈ سمارٹ آرٹ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں، شیپ میں آپ کے پاس ڈراپ ڈاؤن ایرو آ رہا ہے، جیسے میں ادھر آ کے کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے ادھر بھی یہ دیکھیں آپ کے پاس ٹیکسٹ باکس کی کمانڈ آ رہی ہے، آپ ادھر سے بھی اپنا ٹیکسٹ باکس ڈائریکٹلی ڈرا کروا سکتے ہیں۔ ناؤ اب ادھر بھی آپ کے پاس ٹیکسٹ باکس کی کمانڈ دی گئی ہے، آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، جسٹ ادھر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں جیسے میں نے اس کمانڈ پہ کلک کیا، میں ادھر آتا ہوں، میرے جو ماؤس کا کرسر پوائنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے۔ تو میں ادھر آ کے جیسے کلک کروں گا، دیکھیں میرا کرسر اگین جو ماؤس کا ہے وہ سمبل چینج ہو گیا، وہ پلس کے سائن میں آ گیا، پلس کا سمبل آ رہا ہے۔ اب جیسے میں ادھر ڈریگ کر رہا ہوں اپنا ماؤس، دیکھیں ایک کمپلیٹ یہاں تک میرا باکس آ رہا ہے، تو اس نے آپ کو ایک کمپلیٹ باکس لا کے دے دیا۔ آپ اس باکس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کوئی بھی ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں، اس باکس کے باہر نہیں۔ تو یہ ہے آپ کے پاس سمپلی ٹیکسٹ باکس کی کمانڈ کا یوز۔ نیکسٹ آپ کے پاس جو کمانڈ آ رہی ہے وہ ہے ہیڈر اینڈ فوٹر۔ پہلی بات یہ کہ آپ کی ورک شیٹ میں ڈائریکٹلی ہیڈر اینڈ فوٹر ویزیبل نہیں ہوتے۔ ہیڈر اینڈ فوٹر ورڈ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ اپنے انفارمیشن ٹاپ اینڈ باٹم پہ ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے۔ اسی سینس میں اگر ایکسل میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو کہ آپ کوئی اپنی شیٹ بناتے ہیں اور اس کے ٹاپ پر ادارے کا نام یا کوئی لوگو یا باٹم پہ اپنی کوئی پرسنل انفارمیشن ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہر شیٹ کے ہر پیج پر آٹومیٹکلی ریپیٹ ہوتی رہے انفارمیشن، تو اس کے لیے ہیڈر اینڈ فوٹر کی کمانڈ استعمال کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں میں ادھر آ کے سمپلی ہیڈر اینڈ فوٹر پہ کلک کرتا ہوں۔ اب ادھر آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، جیسے میں ہیڈر اینڈ فوٹر پہ کلک کروں گا آپ کا یہ پیج کا پریویو آ رہا ہے، اس وقت نارمل پریویو ہے، یہ چینج ہو جائے گا سارے کا سارا۔ تو جیسے ہی دیکھیں میں نے کلک کیا تو اب میرے پیج کا جو پریویو وہ آٹومیٹکلی چینج ہو گیا۔ تو یہ آپ کے پاس باکس آ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ آ رہا ہے، ٹاپ رائٹ اینڈ ٹاپ سینٹر اینڈ ٹاپ لیفٹ باکس آ رہا ہے۔ اسی طرح تھوڑی سی میں سکرولنگ کر کے اگر میں لائک نیچے آتا ہوں ادھر، تو اسی طرح یہ آپ کے پاس باٹم لیفٹ اینڈ سینٹر باٹم اینڈ رائٹ باٹم، یہ بھی آپ کے پاس 3 ملٹیپل باکس آ رہے ہیں۔ تو ادھر آ کے آپ کوئی بھی اپنا ہیڈر ٹائپ کر سکتے ہیں۔ لائک میں اسے انفارمیشن دینا چاہتا ہوں، میں اگین ٹیب کی مدد سے اگلے باکس میں چلا گیا اور ادھر آ کے میں لائک اپنے چینل کا نام ٹائپ کر دیا، اور اس کا سائز میں تھوڑا سا ادھر سے آ کے فونٹ کا انکریز کر سکتا ہوں، لائک دس ون، اور اسے بولڈ بھی کروا دیا۔ اسی طرح میں اسے سلیکٹ کر کے بولڈ کروا دیتا ہوں۔ اب میں باٹم میں آ گیا ہوں، باٹم پہ آ کے میں اسے کہتا ہوں لائک، یہ میں نے ٹیکسٹ ایڈ کیا، اور اسی طرح فوٹر میں ادھر آ کے اسے میں کہتا ہوں لائک میرے پاس پیج نمبرز آئے۔ اور اسی طرح اگر آپ اس کے ڈیزائن ٹیب میں جائیں، ادھر آپ کے پاس یہ پیج نمبر بھی آ رہا ہے، نمبر آف پیجز بھی، ادھر سے آپ جسٹ کلک کریں، آپ کو کوئی ایک پیج آپ لے سکتے ہیں، لائک اس میں کہتا ہوں دس ون نمبر اینڈ دس۔ اب دیکھیں میں نے اس پیج پہ اپنا ہیڈر بھی ایڈ کروایا اینڈ فوٹر بھی۔ اب جیسے میں اس پیج میں آتا ہوں تو دیکھیں ادھر بھی میرے پاس ہیڈر بھی آ رہا ہے اینڈ فوٹر بھی۔ اسی طرح میں لائک اس پیج میں اگر آتا ہوں، ادھر بھی میرے پاس ہیڈر بھی آ رہا ہے اینڈ فوٹر بھی۔ اسی طرح اس شیٹ میں آتا ہوں، ادھر بھی میرے پاس ہیڈر اینڈ فوٹر آ رہے ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ کے پاس پیج کا پریویو آ رہا ہے، اگر آپ ویو میں جائیں تو یہ آپ کے پاس پے لے آؤٹ آ رہا ہے پریویو، آپ اس پریویو سے باہر جانا چاہتے ہیں جسٹ نارمل پہ کلک کریں۔ اب دیکھیں جیسے میں نارمل میں کلک کیا، میں نے میرا جو ہے اپنا پیج پر ویو چینج ہو گیا، اور اب میرے پاس ہیڈر اینڈ فوٹر ویزیبل نہیں ہو رہے۔ سپورٹ ایڈ میں ادھر آتا ہوں، ادھر آ کے میں شیٹ کو لائک بارڈر اپلائی کروا دیا۔ اب میں اس کا پرنٹ ویو لیتا ہوں۔ اب دیکھیں پرنٹ ویو میں آپ کے پاس ہیڈر بھی آ رہا ہے اینڈ فوٹر بھی آ رہا ہے، تو اس طرح سے آپ ہیڈر اینڈ فوٹر کا یوز کر سکتے ہیں۔ لائک میں اگین ادھر آتا ہوں،
اگر آپ ہیڈر اینڈ فوٹر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ادھر آ کے جسٹ بیک اسپیس کلک کریں اینڈ جسٹ ون آلسو. اسی طرح دس اینڈ دس لائک ادھر سے بھی آپ اپنا پریویو چینج کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اب میں نارمل پیج پریویو میں آ گیا. تو یہ ہے آپ کے پاس ہیڈر اینڈ فوٹر کی کمانڈ کا یوز. آئی ہوپ یہ آپ کو چھوٹی سی کلاس سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مزید آگے بڑھیں گے. سو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.